بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی ہیں۔ وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، تو پہلا مددگار اور پہلا صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یہ جو صاحب کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس صاحب کے لفظ سے حضرت ابو بکر صدیق مراد ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب کہا، ساتھی کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، بہت بڑا متقی ہے۔ ابو بکر صدیق کے تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا مال خرچ کیا، اللہ کی راہ میں مال لٹایا، خرچ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں لا کے ڈالا، اس مال کا خرچ کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو قرآنی شخصیت ہے، قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، اس میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت مل گئی، جنت کی بشارت ملنے کے بعد ان کے اعمال میں کمی آ جاتی، نمازوں میں کمی آ جاتی، دیگر عبادات میں کمی آ جاتی کہ ویسے ہی مجھے جنت کی بشارت مل گئی ہے، میں تو جنتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت بڑھتی گئی، زہد و تقویٰ بڑھتا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر دیکھیں، آخرت کا خوف دیکھیں، خوف خدا اتنا ہے کہ ایک چڑیا کو پانی میں کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا کہ میں دنیا میں ختم ہو جاتا، آخرت میں مجھ سے حساب کتاب ہی نہ لیا جاتا۔ تو آخرت کے حساب کتاب سے، آخرت کے دن سے اتنا ڈر رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا جو ہے آخرت کا خوف ہے، ڈر ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات آج 22 جمادی الثانی ہے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی گہری رفاقت ہے، ہر موڑ پر، ہر محاذ پر، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، آپ کے رفیق سفر رہے، حضر ہو حجر ہو، ہر موقع پر سفر حضر میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہاں تک کہ غار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کا تذکرہ بھی قرآن میں فرمایا ہے، ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، تو حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا ہے۔ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے گہرے دوست تھے، ایسے ساتھ رہے کہ وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلا دیا ہے۔ یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ آج بھی رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن ابو بکر، عمر اور میں، ہم تینوں ساتھ اٹھیں گے، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی انسان ہے، ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے بہت ساری احادیث ذکر فرمائی ہیں، محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو آج 22 جمادی الثانی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔